جی، لاہور کے علاقے اچرم میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے، اور واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ لباس میں ملبوس ہوتی ہے، اور اس لباس کے اوپر عربی لکھی ہوتی ہے۔ عربی کا جو ایک لفظ ہے حلوہ لکھا ہوتا ہے، اور حلوے کا مطلب حسین خوبصورت کا ہے۔ اور یہ چیزیں میں یورپ میں رہتا ہوں، میں نے مڈل ایسٹ کا بھی سفر کیا، یہ جو ہے یہ بہت کامن فیشن ہے۔ اگر آپ ہمیں پاکستان میں بھی دیکھیں تو پاکستان میں بہت سے خواتین نے علامہ اقبال کی جو اردو شاعری ہے یا فارسی شاعری ہے وہ دوپٹوں کے اوپر وہ جو ہے پرنٹ میں چیزیں آتی ہیں۔ اسی طرح زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ عرب ممالک میں اور یورپ میں بھی جو عرب لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کے فیشن، عربی میں لکھی ہوئی چیزیں کچھ اس کے جو ہے وہ کپڑے یا دوپٹے وغیرہ یا اسکارف وغیرہ پہنتی ہے، اور یہ بہت نارمل اور معمولی سی بات ہے۔ لیکن اچرا میں کیا ہوا، اس حوالے سے آج ہم اس کی جو مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، اور یہ جائزہ لینا بھی اس لیے انتہائی اہم ہے کہ پاکستان میں بہت سے ہمارے جو جرنلسٹ دوست ہیں یا بلاگر ہیں وہ اس حوالے پہ اس موضوع کے اوپر بات کرنا پسند نہیں کرتے، اور ان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے کہ یہ جو مذہبی انتہا پسند ہوتے ہیں ان کی جان کو بھی ان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اصل میں واقعہ ہوا کیا تھا۔ ایک خاتون تھی، اس نے ایک بوتیک سی جو ہے کوئی کپڑے لیے تھے، اور اس کے اوپر حلوہ لکھا ہوا تھا، اور حلوے کا مطلب جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ خوبصورت یا حسین یا اس طرح کے معنی اس کے نکلتے ہیں۔ وہاں پہ کسی تحریک لبیک پاکستان کے کسی بندے نے اس کو دیکھا، اور اس کو روک کے اس نے کہا کہ بی بی آپ نے جو لباس پہنا ہے اس پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی، اور آپ نے جو ہے اسلام کی توہین کی ہے۔ وہاں پہ بہت سے لوگ بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، اور اس عورت کے حوالے سے ان کا غصہ بڑھ جاتا ہے، اور عورت کو ہراسمنٹ کی جاتی ہے، اور اس کو مارنے کی نوبت تک آ جاتی ہے۔ اسی دوران ایک بہادر پولیس افیسر آتی ہے اور اس خاتون کو بڑی مشکل سے ریسکیو کرتی ہے۔ حالانکہ وہ جو پولیس افیسر ہے میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اگر وہ نہ آتی تو یہ جو ہمارے جاہل ہجوم تھی اس نے اس عورت کو مار دینا تھا۔ وہ آتی ہے، اس کو ریسکیو کرتی ہے، اور اس کو اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے۔ اب جب وہ ان کو پولیس اسٹیشن لے کے جاتی ہے تو وہاں پہ جو ٹی ایل پی کے جو لوگ ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور وہ عورت کو درمیان میں بٹھایا جاتا ہے، اور جو آس پاس 4 غیر محرم مرد بٹھائے جاتے ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کے گنڈے ہوتے ہیں، بدماش ہوتے ہیں، اور اس خاتون سے معافی دلوائی جاتی ہے، اس سے یہ کہلوایا جاتا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ انہوں نے جو لباس پہنا وہ عربی میں جو کچھ لکھا ہوا تھا اس کو اس چیز کا نہیں پتا تھا، اور بحیثیت فیشن ایک اس نے یہ کپڑے پہنے تھے لیکن اس کو اس چیزوں کا نہیں پتا، اور کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو وہ اس کے لیے معذرت ہے۔ اب یہاں پہ 2 سوال آتے ہیں۔ پہلا سوال کہ سب کو معلوم ہے کہ غلط اس عورت نہیں ہے تو اس عورت سے معافی کیوں دلوائی جا رہی ہے؟ دوسرا، اگر وہ تحریک لبیک پاکستان والے اتنے مسلمان تھے، ان کو اتنا مذہب کا پتہ تھا، تو پہلے وہ غیر محرم مرد تھے وہ اس عورت کے ساتھ بیٹھے کیوں؟ اور اس کو جب وہ معافی مانگ رہی ہے تو درمیان میں وہ لقمے دے رہے کہ آپ یہ بولیں یہ بولیں یہ بولیں۔ ان کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ یہ باتیں کریں جو وہ کہلوانا ان سے چاہتے ہیں۔ حالانکہ معافی ان مذہبی غنڈوں سے لینی چاہیے کہ ان کو اسلام کا نہیں پتہ، اس کو حلوہ کا مطلب کا نہیں پتہ۔ حلوہ کا مطلب تو ویسے مولویوں کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ اس سے 2 چیزیں جو ہے آپ اس واقعے سے آپ نکال سکتے ہیں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری جو سسٹم ہے وہ ان مذہبی جو فسادیوں کے آگے کتنا بے بس ہے کہ خاتون جس نے ایک لباس پہنا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی ایسی قرآنی آیات بھی نہیں ہے لیکن وہ معافی مانگ رہی ہے۔ دوسرا، ایک جاہل جو 4 مولوی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اسلام کا پتہ بھی نہیں ہے، اور وہ اس عورت کو مارنے کے در پہ تھے۔ اگر وہ بہادر پولیس افیسر نہیں آتی، وہ اس کو ریسکیو نہیں کرتی تو انہوں نے اس بچی کو مار دینا تھا۔ ہماری بھیڑ بھی اس میں شامل تھی۔ حالانکہ معافی نامہ پولیس اسٹیشن کے اندر ان غنڈوں کا بنتا تھا، ان مذہبی انتہا پسندوں کا، ان تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کے سے بنتا تھا کہ آپ لوگوں نے اس عورت کو ہراسمنٹ کیوں کیا ہے۔ اور ابھی تک جو میری معلومات ہے ان غنڈوں کے اوپر کوئی FIR درج نہیں ہوئی، ان کو کوئی بھی قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا گیا۔ سوشل میڈیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اس سے آپ ہمارا سسٹم کا اندازہ لگا رہے کہ ہماری سرکار، ہماری عوام ان غنڈوں کے آگے کتنی بے بس ہے۔
یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی بہت سے لوگ، بے گناہ لوگ، ان کے پر توہین مذہب کی جو ہے الزامات لگا کے مار دیا جاتا رہا ہے. یہ واقعات تسلسل سے ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کب تک ہم یہ چیزیں سنتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے اور اس کے اوپر کچھ بولتے نہیں رہیں گے؟ کب تک یہ مذہبی انتہا پسند جن کو اسلام کا بھی نہیں معلوم، یہ ہمیں غلط اسلام کی تشریح کرتے رہیں گے؟ یہاں پہ تو آپ ان سے ان کی جاہلیت کا اندازہ لگا لیں کہ حلوہ لکھا ہوا ہے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ قرآنی آیات ہے، حلوے کا مطلب کیا آتا ہے، اور یہ چلے ہیں اسلام کے ٹھیکیدار بننے. اور ہماری عوام بھی جب اسلام کا نام آتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اسلامی احکامات کے اوپر عمل کرے یا نہ کرے، بے شک وہ چیزیں مہنگے بیچے، ملاوٹ کرے، جھوٹ بولے، دنگا فساد کرے، بات جب اسلام پہ آئے تو بس ہاں جی بندے کا سر تن سے جدا کرتے ہیں. آخر کب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی؟ کب تک ہمارا معاشرہ اس جہالت کی بین چلتا رہے گا؟ یہی کچھ ہوگا تو معاشرے میں ہماری خواتین، ہماری بچیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں گھر سے نکلتے ہوئے پریشان ہوں گی. کب تک ہم جاہلیت کا شکار ہوتے رہیں گے اور ان غنڈوں کے آگے ہم اسی طرح جو ہے سر نگو کرتے رہیں گے؟ آخر کب تک؟ اور سٹیٹ اس صورتحال میں کیا کر رہی ہے؟ کل کے واقعے سے تو دو چیزیں ہیں کہ ہماری عوام وہ بھی جو ہے انہی کے آگے جو ہے وہ ان کو کہیں گے، وہ بات ان کی مانیں گی کہ بھائی اسلام کی بے حرمتی ہوئی ہے، چاہے ہوئی ہو یا نہ ہو، بندہ مار دو. اور سٹیٹ جب پولیس اسٹیشن میں گئی ہے تو بجائے ان کو تو ان غنڈوں کو آگے ہتھکڑیاں ڈالنی چاہیے تھی. وہ بہادر خاتون پولیس افیسر جس نے اس بچی کی جان بچائی، وہ بھی مجبور ہو گئی تھی، وہاں پہ اتنا ان کے اوپر پریشر تھا کہ اس بچی سے معافی دلوائی گئی. اور یہ ہمارا سسٹم ہے. تو آخر یہ سسٹم کب تک چلے گا؟ مذہبی جنونیت کب تک چلتی رہے گی؟ اسی مذہبی جنونیت کے شکار تو ہمارے کئی سیاستدان بھی ہو گئے. ہمارے ہاں کوئی پسند نہیں ہے، کسی کے ساتھ ذاتی مسئلہ ہے تو مولویوں کے لیے سب سے آسان ہے توہین مذہب کا الزام لگا دیں آپ اس کے اوپر. بہت سے لوگ اس وقت بھی جیلوں میں توہین مذہب، توہین رسالت کے حوالے سے قید ہے. کبھی اس کے اوپر تحقیق ہوئی ہے کہ کتنے جھوٹے کیس تھے، کتنے سچے کیس تھے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ جو مذہبی انتہا پسند ہے وہ اتنے طاقتور ہے کہ وہ اسٹیٹ کو بھی جو ہے وہ بلیک میل کرتے ہیں، اور عوام بھی ان سے ڈرتے ہیں، اور ہمارے صحافی بھی ان کے خلاف بات نہیں کرتے. لیکن کب تک یہ چیز آپ برداشت کرتے رہو گے؟ آپ اپنے معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ میرے پاس تو اس بات کی جواب نہیں ہے. میں تو اسلامک ممالک میں بہت سفر کرتا ہوں، میں نے مڈل ایسٹ سفر کیا، میں نے بہت سے دیگر اسلامک ممالک میں، جو جہالیت ہمارے ملک میں وہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے. کسی کو بھی کافر کہہ دو، کسی کو بھی مار دو، کسی پر بھی الزام لگا دو. کب تک؟